وبرکاتہ۔ بھائی جتنی دیر ہم روم میں بیٹھتے ہیں سوالات کرنے چاہیے، لازمی نہیں ہے کہ جو خود کو جس سوال کے جواب کا علم ہو وہ ہم اپنے تک محدود رکھیں، وہی سوال دہرایا کریں تاکہ روم کے اندر کوئی اور بھائی ہے اس کے ذہن میں اس کا جواب نہ ہو تو اس کو پتہ لگ جائے۔ اب یہاں پر احمد چاچا دیکھیں، پیارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پیارا بچہ، یہ مائک پر نہیں آ رہے، بڑے خاموش خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن ربانی بھائی کے ساتھ بڑی تکرار کر رہے تھے، تو پیارا بچہ بھائی آپ کیوں خاموش ہیں؟ بھائی آ جائیں، آئیں مائک پر بات تو کریں۔ اور اپنا دیسی بھائی بھی مائک پر نہیں آتے۔ آ جائیں تاج بھائی، اللہ کرے آپ کا نیٹ جو ہے اس بار ڈسکنیکٹ نہ ہو اور آپ اپنی پوری بات کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان بھائی بس یہی ڈر رہتا ہے کہ نیٹ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، میں فوراً وہ نیٹ سے ہی چل رہا ہوتا ہے، میں جیسے ہی مائک پہ آتا ہوں نیٹ ڈی سی اور پھر لاگ ان، تو یہ تو سارے ڈرامے جو ہو جاتے ہیں نیٹ کے ساتھ۔ بہرحال میں سوال کی اہمیت، آپ نے آج بھائیوں نے بات کی تو میں بڑا اس بات پہ خوش ہوا ہوں کہ دیکھیں سوال کی اہمیت کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ایک حدیث پتہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک صحابی جو ہوتا ہے وہ شاید غزوہ پہ جاتے ہیں کہیں، تو اس بیچارے کو احتلام ہو جاتا ہے، تو جب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم غسل کرو، اور وہ اس کو زخم بھی آئے ہوتے ہیں، تو ان زخموں کی وجہ سے وہ بیچارہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے اس بیچارے کی۔ جب اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر آتی ہے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، کیا انہوں نے پوچھا نہیں؟ تو اس بارے میں انشاءاللہ آپ بات کریں، میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ حدیث یاد کرواؤں، اور ہم سب کو یہ حدیث یاد کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ سوال کرنا کتنی اہم بات ہے، اور سوال کا ادب بھی۔ دیکھیں یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں، کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے سوال کرنے سے، لیکن ادب جو علماء کا ادب ہے نا، آپ دیکھیں علماء سے آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا ادب کیا ہے سوال کرنے کا، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس شخص کی طرح جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے پوچھتا ہے کہ الرحمن استوى علی العرش فکیف استوى، تو اس طرح بھی ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے، بالکل ادب کے ساتھ پوچھنا چاہیے۔ اور اس بارے میں مجھے لگتا ہے فقہاء یا محدثین نے بڑے، دیکھیں امام بخاری نے بھی کتاب الادب اور اس طرح کی بڑے چیزیں جو ہے نا لائے ہیں، تو کس طرح سوال کرنا چاہیے ادب کے ساتھ۔ تو آ جائیں اگر آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ذیشان بھائی، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے تاج بھائی، اور جو جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے سوال کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اب دیکھیں وہ صحابی رسول، ان کے جسم پر زخم تھے، لیکن انہوں نے سوال کیا تو کس سے کیا؟ اپنے ساتھیوں سے کیا، اور ساتھیوں نے جواب کس طرح دیا؟ اپنی عقل کے مطابق، کہ بھئی آپ پر تو احتلام ہو چکا ہے، یعنی کہ غسل آپ پر لازم ہے، لہٰذا نماز کا وقت بھی آئے گا تو نماز پڑھنی پڑے گی، لہٰذا غسل کرنا تم پر ضروری ہے۔ تو وہ صحابی رسول غسل کر لیتے ہیں، پانی اپنے جسم پر اپنے سر پر ڈالتے ہیں تو زخموں پر پانی لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیوں نہ پوچھا اور اسے غسل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں مسئلہ نکل رہا ہے، بڑا واضح مسئلہ ہے کہ نہانے والا بھی صحابی ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی عقل سے ایک بات بتاتے ہیں کہ جتنا ان کو علم تھا کہ غسل پر
یعنی کہ احتلام پر غسل جو ہے واجب ہے، انہوں نے اسی طریقے سے اس کو جواب دیا کہ اب تم نہا لو کیونکہ غسل واجب ہے، لیکن اس کی علت اور اس کی مجبوری جو ہے اس کے تحت اگر وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتا تو نبی علیہ السلام اسے نہانے کا حکم نہ دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی اپنی عقل سے بھی جواب نہیں دے سکتا. اب اس دور کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کی موجودگی میں کوئی اپنی عقل سے جواب نہیں دے سکتا، چاہے بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کی عقل سے جواب ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جواب دیا کہ اب تم نہا لو، لیکن اس کی مجبوری اور اس کی علت کو مد نظر نہ رکھا کہ اس کی کیا مجبوری ہے، اس وقت اس کو نقصان ہو سکتا ہے، زخموں پر پانی لگے گا، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کو جو سیکھا ہوا تھا کہ احتلام پر غسل واجب ہے، لہٰذا انہوں نے وہی حکم دے دیا. اب دیکھیں یہ جواب بھی ان کا اپنی طرف سے نہیں تھا، غسل پر مطلب احتلام پر غسل واجب ہے یہ تو ایک عام حکم ہے نا، ان کو یہی معلوم تھا، لیکن مجبوری میں کیا کرنا چاہیے، ایسی مجبوری آ جائے اس کا ان کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم نہا لو، غسل کر لو. تو اسی طریقے سے آج ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اسلام کے اندر، ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو، یہ نہیں سوچتے کہ نبی کی حدیث کیا کہتی ہے اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس حوالے سے. تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی رغبت دلاتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو نہ مانو جب تک نبی علیہ السلام سے تصدیق نہ ہو جائے. تو آج کے دور میں بھی ہم نبی علیہ السلام کی حدیث سے تصدیق کروا سکتے ہیں ہر مسئلے پر، ہر بات پر، کہ اللہ کے نبی نے اس معاملے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اور اگر دوسروں کی عقل کو مان کر عمل کریں گے تو جس طرح وہ صحابی فوت ہو گئے تھے اسی طریقے سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، لوگوں کی عقل کو دین میں شامل کر کے. تو بڑی اچھی بات کی تاج بھائی نے، اور ایسے مقام پر یہ حدیث یاد دلا دی. تو اس کے اندر جو پوائنٹ نکل رہے تھے، جتنا میرے دماغ نے میرے علم کے تحت جتنا مجھے اللہ نے علم دیا ہے، بڑا ناقص علم ہے، اس ناقص علم کے مطابق جو اس میں سے پوائنٹ نکل رہے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو اگر میں ہی مائک پر بولتا رہوں گا اور اتنے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاموش رہیں گے تو میں کب تک بولوں گا؟ بھائی میں انسان ہوں، تھک جاتا ہوں، اور پھر بات کرنے کے لیے موضوع کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر میں ہی بولتا رہوں کبھی ایک موضوع پر، کبھی دوسرے موضوع پر، کبھی تیسرے موضوع پر، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی بیزار ہو جائیں، تنگ آ جائیں میری آواز سن سن کر. آپ بھی مائک پر آیا کریں، سوالات کیا کریں، عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور جدید مسائل کے حوالے سے بات کیا کریں. کیونکہ ہمارے احناف بھائی یہ شبہ دیتے ہیں، لوگوں میں معروف کر دی ہے یہ بات کہ یہ دور جدید ہے اور دور جدید کے جدید مسائل ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں مل سکتے، لہٰذا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید کرنے پر مجبور ہیں. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ قرآن کو اور حدیث کو کسی بھی زمانے میں پیش کرو وہ نیا ہی نظر آئے گا، اور انشاءاللہ ہر زمانے کے مسائل اور ان کا حل، جی ہاں تاج بھائی، ہر مسائل کا حل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے. جی ہاں، جدید فقہی مسائل انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس پر جو ہے علماء کی باتیں لکھی، اور کتنے بیوقوف ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو زور کے نہیں ہیں، وہ بھی تو اسی دور کے ہیں نا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد
ایک صدی کا فرق ہے. 80 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، چلے 20 سال کے ہو گئے تھے تو عالم بن گئے تھے، ایک صدی کا فرق لگا لو. تو نبی علیہ السلام ہم سے 1500 صدی پیچھے ہیں اور امام ابو حنیفہ ہم سے 1400 صدی پیچھے ہیں. تو ہم جدید مسئلہ لینے کے لیے امام ابو حنیفہ تک تو جاتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صدی کا اور سفر کر کے نبی علیہ السلام سے حکمت والی باتیں نہیں لیتے. تو مائک فری کرتا ہوں، آ جائیے مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ذیشان بھائی، چلیں سوالوں کی بات ہو رہی ہے تو سوالوں پہ آئیں. تو یہ بتائیں کہ داڑھی کے بارے میں جو ہے وہ کیا حدیث ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے سے مطلب کہ سائز کس طرح کا. میں نے دیکھا ہے یہاں پہ مولویوں کو دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے ہوئے. کیا اس میں بھی کوئی بچت کے چانس ہیں؟ تو ہمیں بھی کوئی ایسی بچت والی حدیث بتائیں کہ اس بارے میں بھی کوئی بات ہے. اور دوسری چیز، اب اس کا جواب دیں پھر میں دوبارہ ہینڈ ریز کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ذیشان بھائی آپ کی بات کا جواب دیں گے. ہمارے بشر بھائی اس مسئلے میں جو صحیح موقف ہے نا، وہ مطلب دلائل کو، دونوں دلائل کو رکھ کے، آثار صحابہ کو رکھ کے انشاءاللہ. تو میں آیا تھا مائک پہ، دیکھیں میں بات کرنے، اگر امام ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے تو میں ادھر ہی بات کرنے آیا تھا. دیکھیں ذیشان بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور جو علم اسناد میں جن لوگوں نے، جو لوگ گھستے ہیں یا جو داخل ہوتے ہیں، ان سب کو بتایا کہ ان کی طرف کیا کیا چیزیں منسوب ہیں، اور ان کی سندیں بھی صحیح ہیں کافی سارے مسائل کی. اور دیکھیں اس بارے میں یہ سوچتا ہوں، اکثر علماء جو ہے، کبار علماء یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بجائے ذلیل کروانے کے، ٹھیک ہے، بجائے ذلیل کروانے کی نرمی کا موقف اختیار کریں کہ امت ان کے لیے دعا کرے. اب دیکھیں ان سے یہ بھی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ کو پتہ ہے جو روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لگتا ہے تاج بھائی پھر ڈی سی ہو گئے. تو مبشر بھائی، سوال آپ نے داڑھی کے حوالے سے کیا. دیکھیں پہلے نبی علیہ السلام کی، ایک منٹ میں تاج بھائی کو ذرا باؤنس کر دوں، ان کی آئی ڈی اسٹرک ہو گئی ہے. آئی ڈی غائب ہو گئی ان کی. چلے آ جائیں گے. یہ تو آف لائن آ رہے ہیں. چلے پہلے دیکھیں اپنا مبشر بھائی، نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال دیکھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، یعنی کہ داڑھیوں کو بڑھنے دو اور اپنی لبیں کٹواؤ، اپنی مونچھیں جو ہیں وہ آپ پست کرواؤ، کترواؤ، اور داڑھیوں کو معاف کرو، بڑھنے دو. ٹھیک ہے. اب ایک روایت ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے سامنے لوگوں نے داڑھی کو کاٹ کر چھوٹا کیا، تو حضرت عمر نے
اپنی داڑھی کو یہ مٹھی میں پکڑا, کہا اس سے اوپر مت آؤ, اس سے اوپر مت آؤ, یعنی کہ اس سے زیادہ چھوٹی مت کرو. لیکن افضل عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی تھی. جی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, جزاک اللہ سرونٹ آف اللہ بھائی, حضرت ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے یہ فرمایا کہ اب اس سے اوپر نہ ہو, اس سے چھوٹی مت کرو. لیکن افضل عمل جو نبی علیہ السلام نے بتایا, بخاری کی حدیث ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو, یعنی کہ ان کو بڑھنے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو نہ کترواتے تھے, نہ ہی جو آج کل رسمی طور پر خط بنوایا جاتا ہے کہ اوپر سے بلیڈ مار کر, نیچے سے بلیڈ مار کر, اور اس کی جو سیٹنگ کروائی جاتی ہے, اس کا ثبوت نہیں ملتا ہمیں کسی حدیث سے. تو افضل عمل یہی ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑ دیا جائے, بڑھنے دے اس کو جتنی بڑھتی ہے. اب کچھ لوگ اتنی مطلب کہ 1-1 انچ کی, آدھی انچ کی داڑھی رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ مشین مروا دیتے ہیں, بالکل باریک سی کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ خط بنا کر اتنی چھوٹی کر دیتے ہیں کہ وہ چہرے کے ساتھ ہی چپک جاتی ہے, اور کچھ لوگ اس کو فرنچ اسٹائل میں کٹواتے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ سنت رہی ہے. سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے تو چھوڑ دو اس کو, جانے دو جہاں جاتی ہے, اس کو معاف کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے. اور جہاں تک یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے, یہ دیکھیں, یہ سرونٹ آف اللہ بھائی نے یہ بتایا ہے کہ وہ حج کے بعد 1 مٹھ سے کچھ زیادہ رکھ کر کاٹ دیتے تھے, یعنی کہ اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑتے تھے, اور مٹھی کے بعد داڑھی جو رہ جاتی تھی اس کے بعد وہ کٹوا دیتے تھے, اس سے چھوٹا نہیں کرنے دیتے تھے. تو آ جائے مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے ذیشان بھائی. یہ بھی نا ایک اور بات بتائیں کہ جو نماز ہے, فرض نماز جو ہے, اب ہمیں فرضوں کا تو پتہ ہے, اس کے بعد یہ جو سنت ہے اور نفل ہیں, ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے صرف فرض پڑھتے ہیں, کچھ کو دیکھا ہے وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھتے ہیں, کچھ کو دیکھا ہے جو فرض, سنت اور نفل تینوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں جی نماز یہی پوری ہے. کچھ کہتے ہیں جی نہیں فرض ہے, جو فرض ہے پڑھ لی ہے, جو سنت ہے ٹھیک ہے پڑھو گے تو ثواب ہے, نہیں تو آپ فرض پڑھ لیں, نہیں تو وہ پوری نماز. میں نے 17 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ 7 پرانے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ملا کے شاید. اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں نماز کے بارے میں. اور ایک اس دن میں نے آپ سے سنا تھا عشاء کی نماز کے بارے میں, کہ وہ عشاء کی نماز جو رات کی نماز ہے وہ گھر میں زیادہ پڑھنا افضل ہے. اس پہ بھی مجھے بتائیے گا تھوڑا سا. آئیں مائک پر نا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں مبشر بھائی, آپ تو شاید سننے میں جو ہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عشاء کی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. میں نے تراویح کے بارے میں کہا تھا, تہجد کی نماز کے بارے میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز ہے, قیام اللیل جو ہے, وہ اللہ کے نبی گھر میں پڑھا کرتے تھے, جو رات کے نوافل ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام 8 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا, صرف رمضان میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل رات کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے, قیام اللیل کہا جاتا ہے.
تو یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اب نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مجھ پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں. کہا اس کے علاوہ؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر تو نفل پڑھنا چاہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو نفل کے بارے میں یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نفلی عبادت کر کے. اور سنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 12 سنتیں جس نے دن میں پڑھی نمازوں کے ساتھ 12 سنتیں، اس کا ایک مقام اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، ایک فضیلت بیان کی ہے 12 سنتوں کی. 2 فجر میں، 4 ظہر میں، 2 مغرب میں اور 4 عشاء میں. یہ 12 سنتیں ہیں. 2 فجر میں، 4 ظہر میں، 2 مغرب میں اور 4 عشاء میں. یہ 12 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ سنت موقدہ کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس کی فضیلت اور اہمیت الحمدللہ حدیث میں موجود ہے. یہ پڑھنے پر انشاءاللہ اجر ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. باقی یہی فرض نماز وہ تو ضروری ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. اب سفر کی حالت میں کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں، تو فرض لازمی ادا کرنا ہے. سنت جو ہے، سنت موقدہ 12 رکعتیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اسے بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے دل سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو میں ادا کروں. اور نفلی عبادت جو ہے وہ آپ ہر نماز کے ساتھ نفل ادا کریں، رات کے حصے میں نفل ادا کریں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی ہمت پر ہے کہ آپ کتنے نفل پڑھ سکتے ہیں. تو 12 سنتوں کی جو فضیلت احادیث میں موجود ہے. مائک فری کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. شکریہ آپ کا ذیشان بھائی. اب مجھے اور تھوڑا سا اسے وضاحت کریں کہ جو 4 ظہر کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 عشاء کی ہیں، صحیح ہے، تو کیا یہ 4 ہی کر کے پڑھنی چاہیے یا آپ نے 2 فرض سے پہلے پڑھ لی ہیں اور 2 فرض کے بعد پڑھی ہیں؟ ایسے کر کے یہ جو ہم نے بنایا ہوا کہ جی 4 سنتے ہیں پھر 4 فرض ہے، پھر 2 سنتے ہیں پھر 2 نفل ہیں، تو کیا میں نے کیوں کہ لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں یہ سوال ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے واقعی جو حقیقت ہے اس کا علم ہونا چاہیے. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 4 سنت میں نے بہت کم لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، 2 ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. 2 کے بعد پھر سلام پھیر کے پھر 2 اور پڑھ لیں گے، لیکن 2 کر کے پڑھتے دیکھا ہے. جو فرض ہے وہ فرض ہے. اور دوسرا سوال اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کتنے فاصلے پہ ہوتی ہے، کہاں تک جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نماز قصر ہو جاتی ہے، آپ پہ رعایت ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر بھائی دیکھیں، یہ جو سنت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے. افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، لیکن سنت کو فرض کے بعد ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 2 آپ پہلے ادا کر رہے ہیں 2 بعد میں کر رہے ہیں. فرض ادا کر کے اس کے بعد 4 سنتیں آپ نے ظہر میں پڑھنی ہے، 4 آپ نے عشاء میں پڑھنی ہے، تو 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے.
اور فرض سے پہلے جو نماز ادا کی جاتی ہے نا، جی ہاں فرض کے بعد، فرض سے پہلے جو دو رکعت ادا کی جاتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے تحیۃ الوضو، ایک ہوتا ہے تحیۃ المساجد۔ مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت پڑھنا۔ تحیۃ المسجد کہتے ہیں اسے اور تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 پہلے پڑھ رہا ہے پھر بعد میں پڑھ رہا ہے، تو وہ انسان کے اوپر ہے نا کہ کیا پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، یہ تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد فرض پڑھ رہا ہے، اس کے بعد پھر سنت موقعہ ادا کر رہا ہے۔ اب وہ 2 کر کے کرے یا 4 اکٹھی پڑھے، تو بہتر طریقہ جو حدیث میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، 4 سنتوں کی بھی آپ 2 کر کے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی انسان کی نیت پر ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، نیت ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، اس کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کے ارادے کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ اب اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ارادہ کر کے ہی نماز شروع کرتے ہیں کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، کون سی سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، کون سے وقت کی فرض پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ ارادہ کر کے ہی شروع کرتے ہیں، بیچ میں ارادہ نہیں کرتے کہ اللہ اکبر کے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ارادہ کر کے ہی کھڑا ہوتا ہے کہ میں یہ تحیۃ الوضو پڑھنے لگا ہوں، یا تحیۃ المسجد پڑھنے لگا ہوں، فرض نماز پڑھنے لگا ہوں، یا سنت پڑھنے لگا ہوں، یا نفل پڑھنے لگا ہوں۔ تو انسان ارادہ کر کے ہی کھڑا ہوتا ہے، تو یہ آپ کے ارادے پر ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ہی اجر آپ کو ملے گا۔ تو 2 کر کے پڑھا جائے سنتوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ میں فری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔